السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے جس کونسل پر پاکستان کا انحصار تھا، جس کونسل سے پاکستان کو توقع تھی کہ ملک کا معاشی منظرنامہ بدل کر رکھ دے گی، وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف تک جس کونسل سے سب کی توقعات وابستہ تھی، یہ امید کی جا رہی تھی کہ کونسل کے تحت مسلم ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، پاکستان کا زر مبادلہ بڑھے گا، پاکستان میں معاشی سرگرمی ہوگی۔ IMF نے اسی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ روزنامہ ڈان کے مطابق IMF نے ملک میں ترجیحی سرمایہ کاروں کا گروپ بنانے یا بگاڑنے کے خلاف اور کاروباری سودوں میں شفافیت اور احتساب یقینی بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ روزنامہ ڈان کے مطابق ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جہازیب نے ماہرین اقتصادیات اور صحافیوں کو بتایا کہ IMF نے سرمایہ کاری سہولت کونسل بنانے کی ضرورت پر سوال اٹھائے ہیں اور پوچھا ہے کہ کیا اس کونسل کا قیام اثاثوں کی فروخت پر اثر انداز ہوگا۔ PDM کے دور حکومت میں سرمایہ کاری میں سہولت کاری کے لیے ایک خصوصی کونسل بنائی جائے گی۔ اس میں 9 وفاقی وزراء کے ساتھ ساتھ آرمی چیف اور اہم فوجی افسران کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ کونسل کا مقصد تھا کہ خلیجی ممالک سے زراعت، معدنیات، دفاع، توانائی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری حاصل کی جائے۔ جب یہ کونسل بنائی گئی تھی تو اسے پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان کہا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ اس کے ذریعے پاکستان کو معاشی بحرانوں اور مسائل سے نجات دلائی جائے گی۔ منصوبہ یہ تھا کہ زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت 28 شعبوں میں پاکستان کی اصل صلاحیت سے استفادہ کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت ان شعبوں کے ذریعے پاکستان کے مقامی پیداواری صلاحیت اور دوست ممالک سے سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی ظاہر کر چکے۔ پاکستان کارپوریٹ فارمنگ کے لیے بھی سرمایہ کاری کا خواہش مند ہے۔ ملک بھر میں 15 لاکھ ایکڑ غیر آباد زمین پر کاشتکاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی بڑے فارمز بنائے جائیں گے جو کہ ملکی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کریں گے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یا SIFC کا مقصد یہ ہے کہ اس نے سرمایہ کاروں اور سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے سنگل ونڈو کا کردار ادا کرنا ہے۔ ابھی یہ کونسل بننے کے مراحل میں ہی تھی کہ چند دوست ممالک نے 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ سہولت کونسل کے تحت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اشتراک عمل پیدا کیا جائے گا۔ طویل اور دقت کا باعث بننے والے دفتری طریقہ کار اور ضابطوں میں کمی لائی جائے گی۔ دفتری طریقہ کار اور ضابطے جن میں طویل وقت لگتا ہے اسے بہتر کیا جائے گا تاکہ وقت کم لگے۔ سرمایہ کاری اور منصوبوں سے متعلق بروقت فیصلہ سازی یقینی بنائی جائے گی۔ وقت کے واضح تعین کے ساتھ منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی لائی جائے گی تاکہ ایک ہی معاملے پر دوہری کوششوں کے رجحان کا خاتمہ۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل میں 3 کمیٹیاں ہیں۔ پہلی ایپیکس کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کے پاس ہے جبکہ آرمی چیف بھی اسی کمیٹی کا حصہ ہے۔ ایپیکس کمیٹی کے بعد ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس میں وفاقی وزراء برائے دفاع، انفارمیشن ٹیکنالوجی، توانائی کے علاوہ پیٹرولیم اور امور خزانہ کے وزیر بھی شامل ہیں۔ صوبائی وزراء برائے زراعت، معدنیات، IT، توانائی، امور خزانہ، منصوبہ بندی اور تمام چیف سیکرٹری بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تیسری سطح پر ایک عمل درآمد کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں پاکستانی فوج کے ایک افسر، وزیر اعظم کے ایک معاون خصوصی اور کونسل کے سیکرٹری شامل ہیں جو 21ویں گریڈ کے افسر ہیں۔ اسی سرمایہ کاری کونسل کے تحت ریکوڈک پروجیکٹ کی بھی عالمی قیمت لگوائی گئی ہے۔ روزنامہ جنگ کے مطابق شیئرز حتمی طور پر ٹھکانے لگانے کے لیے سعودی عرب اور باک گولڈ سے تجارتی مذاکرات کرنے کی تیاری کر لی گئی، لیکن اب IMF نے تجویز دی ہے کہ سرمایہ کاروں کے ساتھ ترجیحی رویہ نہ اپنایا جائے۔ IMF چاہتا ہے کہ ان معاملات میں شفافیت اور احتساب سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا IMF کے اعتراضات سرمایہ کاری کونسل پر اثر انداز ہوں گے؟ کیا ان اعتراضات کے بعد بھی سرمایہ کاری سہولت کونسل اپنا کام جاری رکھ سکے گی؟ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے والے سے فارمر چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ جناب ہارون شریف صاحب نے۔ ہارون شریف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ پاکستان اکنامک کونسل بہت امیدیں پاکستان اس حوالے سے باندھ چکا ہے آلریڈی سر، اب جو IMF سوالات اٹھا رہی ہے یہ کس طرح اس پر اثر انداز ہوں گے؟ جی، ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی تھنکنگ اور پالیسیز کیا ہیں۔ یہ جو ابھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا ڈائیلاگ چل رہا ہے اس کے بنانے پہ IMF کو یا کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن IMF جب اپنے بورڈ کے پاس پاکستان کا کیس لے کر جائے گا
تو ان کو کچھ سوالات کے جواب دینے پڑیں گے، کیونکہ جو ایک جنرل پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ سب انویسٹرز کے لیے ایک ہی قانون اور ایک ہی انسینٹیو ہونا چاہیے، جس کو ہم اکنامک ڈسٹورشنز کہتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تو ایس آئی ایف سی کسی ایک ملک کو کوئی خصوصی مراعات دے رہی ہے اور دوسرے کو نہیں دے رہی تو وہ انٹرنیشنل لیول پر یہ سوال اٹھے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ جس کو ہم ڈسٹریسڈ سیل کہتے ہیں، کہ آیا آپ اگر کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کہیں پروسیس توڑ کے جلدی تو نہیں کر رہے، اور آپ نے کیا کمپٹیشن کے اندر پراپر بڈز لی ہیں تاکہ ایک پبلک کا ایسٹ ہے، دیکھیں نا ایسٹ کی اونرشپ جو اسٹیٹ کے ہوتے ہیں وہ تو پبلک کی ہے، کیا وہ مارکیٹ سے کہیں کم قیمت پہ تو نہیں بک رہا؟ آپ نے ساری پریکاشنز قوانین کے مطابق لے لی ہیں۔ یہ دوسری چیز جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں کو چاہیے، آئی ایم ایف کو ایک تیسری چیز بھی چاہیے، کیونکہ جو ہمارا ایک ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو ہمارا ایکسٹرنل فائنینس کا گیپ ہے اس کے اندر کچھ پیسے ابھی ہم ریز کر رہے ہیں، تو وہ یہ بھی سوال کریں گے کہ جو ایس آئی ایف سی کمٹ کر رہی ہے یا پبلکلی اناؤنس کر رہی ہے، وہ جو اگر پیسے آ رہے ہیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو آئی تھنک یہ تین چیزیں ہیں جس کے لیے پاکستان کو اپنی کیپیبلٹی بنانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ گلوبل فائنینشیل آرکیٹیکچر کیسے تو سر ہم نے کیا ہے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ نہیں بڑھا پاتی ہے سر، تو اب یہاں پہ مطلب جو گاڑیوں کے کارخانے لگتے ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، مگر ایکسپورٹ نہیں بڑھا پاتی، زر مبادلہ ہمارے پاس نہیں آتا۔ تو سر اب یہ بتائیں کہ سرمایہ کاری کی شرائط کیسے بہتر کی جا سکتی ہیں کہ جو انڈسٹری جو یہاں پہ لگے وہ ایسی ویلیو ایڈڈ سروسز اس میں ایڈ کرے کہ وہ ایکسپورٹیبل آئٹمز بھی بنائے، ایسے بھی چیزیں ہوں جو کہ ہم باہر بھیج سکیں۔ پاکستان کو اپنی سمجھ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے منافع مند کس قسم کی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ نے جو بات کی بڑی پتے کی ہے، لیکن اس میں ایکسپورٹ سے زیادہ دیکھیں نا پاکستان کی فالٹ لائن کیا ہے۔ ہماری فالٹ لائن یہ ہے کہ ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ہماری ینگ پاپولیشن کو روزگار دے سکے، ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہو، جو ڈالرز کو لا سکے، ہمیں ایسی انویسٹمنٹ چاہیے جو ٹیکنالوجی کے تھرو ہماری پروڈکٹس کی ویلیو کو بڑھا سکے اور نالج اکانومی کی طرف جا سکے۔ اب یہ تو ہمارے پالیسی میکر کے اوپر ہے کہ ہم کیسی انڈسٹریل پالیسی اور سروسز ایکسپورٹ کی پالیسی بناتے ہیں۔ جب آپ پالیسی کے بغیر، جو میں نے پہلے عرض کیا، جب ہم ٹرانزیکشنز پہ کام کریں گے کہ جو بھی بندہ ڈالرز لے کے آ گیا، چاہے وہ یہاں سے کما کے ریپیٹریٹ کر رہا ہو سارے باہر، ہم اس کے سامنے بچ جائیں اور اس کو دے دیں، تو پھر بعد میں وہ بیک فائر کرتا ہے۔ پاکستان کو یہ فلٹرز لگانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کون سی انویسٹمنٹ فائدہ مند ہے اور کون سی انویسٹمنٹ ایکچولی، جیسے آپ نے کہا باہر پارٹس بنتے ہیں، یہاں آپ نے پیج لگائے اور اس کو پاکستانی پروڈکٹ کہہ دیا، کیا یہ واقعی پاکستانی مینوفیکچرنگ ہے؟ سو ہمیں اب یہ سوال اپنے سے کرنا ہے، اور یہ قصور باہر والوں کا نہیں ہے، ان کو تو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے پیسہ کمانے کی، وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت انویسٹمنٹ چاہیے تھنکنگ کے اندر، جو کہ بیوروکریسی میں اور پالیٹکس میں نہیں ہے۔ ہمیں ایکسپرٹس کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی کہ ہمیں ورلڈ کلاس، آپ کمبوڈیا کو دیکھیے، تائیوان کو دیکھیے، کیسے پالیسی بنتی ہے، تاکہ وہ ہماری تو کوئی بھی انویسٹمنٹ جو ہمارے لیے ایکسپورٹ نہیں کر رہی، میں تو اس کے خلاف ہوں، ہمیں بلکہ وہ نہیں لینی چاہیے اگر روزگار نہیں کریٹ کرتی۔ تو ہمیں سروسز انڈسٹری کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سروسز کی ایکسپورٹ پہ بہت بڑے مارجنز ہیں، ہم صرف مینوفیکچرنگ میں پھنس کے رہ گئے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، ریکوڈیک پروجیکٹ پاکستان اپنے شیئر بیچنا چاہ رہا ہے، سعودی عرب اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنے، ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ مطلب اس سے تو ہمیں ملک میں کچھ آنا ہی ہے نا، تو ہم اس کو بیچنا کیوں چاہ رہے ہیں، کیوں اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان جو اپنے شیئر ڈس انویسٹ کر رہا ہے، میری تو سمجھ میں یہی آیا ہے کہ پاکستان کو کیونکہ فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے اور ایک ملک نے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے، تو پاکستان ایک سرٹن پرسنٹیج اگر شیئرز دے بھی دیتا ہے، جبکہ میجورٹی جو ہے ان کو نہیں جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ شیئرز، ریکوڈیک کے جو شیئرز ہیں، وہ کوئی سٹاک مارکیٹ کے اوپر لسٹڈ یا ٹریڈڈ شیئرز نہیں ہیں، ان کی قیمت کیا لگتی ہے، وہ پاکستان کے اندر کیا صلاحیت ہے
کہ اس کو صحیح ایسٹ پرائسنگ کر سکے تاکہ, اور آپ ایک بائر سے بات کر رہے ہیں, آیا آپ نے 2 یا 3 بائر سے بات کی ہے تاکہ اس کی کمپٹیشن کے تحت بیسٹ ویلیو لگ سکے اگر پاکستان کچھ ڈس انویسٹمنٹ کرنے پہ تیار. یہ بتائیں نا, اثاثے بیچ کر معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے سر؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا ماڈل ہے جہاں کسی ملک نے اپنے ایسٹس بیچے ہوں اور معیشت ٹھیک کر لی ہو؟ دیکھیے پاکستان جو اپنے شیئر ڈس انویسٹ کر رہا ہے, میری تو سمجھ میں, جی دیکھیں یہ معاشی ماڈل نہیں ہے, پہلے تو ہم یہ کلیئر ہو جائیں. یہ ایک ٹرانزیکشنز کی اپروچ ہے جو ہمیں کچھ مدت کے لیے کچھ فائنینشیل سپیس پرووائڈ کر سکتی ہے. یہ نہ تو کوئی پالیسی ہے, نہ یہ کوئی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کا طریقہ ہے. وہ تو جب تک ہم اپنی میکرو لیول کے اوپر اکنامک پالیسیز کا سٹرکچر نہیں بدلیں گے تب تک اس کے اندر کچھ موومنٹ دکھائی نہیں دے رہی. یہ تو ایک ٹرانزیکشنل اپروچ ہے کہ اس وقت ایک ملک کے اندر بحران ہے, ملک سے کم حکومت کے اندر بحران ہے, حکومت کو پیسے چاہیے, وہ اپنے کچھ ایسٹس کی ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا ماڈل ہے. ہمیں فالس ہوپس نہیں بلڈ کرنی چاہیے کیونکہ معیشت ٹرن اراؤنڈ ٹرانزیکشنز پر نہیں ہوتی. ہاں, ٹرانزیکشن آپ کو کچھ وقت دیتی ہے جس کے اندر آپ اپنی پالیسیز کی سمت کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بینکوں پر جو ونڈ فال منافع پر 40% ٹیکس لگایا گیا ہے, یہ کیسا ہے؟ مطلب کیا بینکوں کے یہ مکمل منافع پہ ہوتا ہے یا پھر ونڈ فال منافع ایک علیحدہ سے سیگمنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے پہلے جو ہے 10% بڑی کمپنیوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا تھا وہ ابھی تک کنٹینیو کر رہا ہے ایڈیشنل. اس کے علاوہ دیکھیے بینکوں نے جو پیسے کمائے ہیں اس کا 70% جو ان کا پروفٹ ہے وہ تو حکومت کو قرض دے کے آیا ہے. تو بینکوں کے اوپر میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک کلائنٹ کو اتنا زیادہ قرض دے رہے ہیں کہ ان کے ونڈ فال پروفٹس آئے ہیں. اب اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ان پروفٹس, نیٹ پروفٹس کے اندر سے آپ ہمیں کچھ ٹیکس ادا کر دیں تو میرے حساب سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اگین ٹیکسیشن کی پالیسی کے طور پہ آپ کو ٹیکس کو یکساں طریقے سے لگانا پڑتا ہے. ایک پرٹیکولر جب آپ سیکٹر پہ لگائیں گے تو کل کو اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, یہ آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ملنے کے بعد ڈالر نیچے آئے گا, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اگلی حکومت کے لیے کتنی آسانیاں ہونے جا رہی ہیں؟ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے سر تو معیشت کیسے بہتر ہو پائے گی؟ جی دیکھیں, پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تو آئی ایم ایف کا کوئی فل فلیجڈ پروگرام نہیں ہے, ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے جو کہ بڑی مختصر مدت کا ہے, اور اس کے اندر پہلی ٹرانچ تو انہوں نے پہلے ہی دے دی تھی اور یہ فیبرری میں ختم ہو جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام کوئی 1.5 چلاتے ہیں, جب ہمارے پاس تھوڑے سے ریزروز بن جاتے ہیں, پیسے آ جاتے ہیں, ہم ریفارمز چھوڑ کے پھر سے اپنی پرانے طریقوں پہ کام شروع کر دیتے ہیں. اب اگلی جو حکومت آتی ہے یا کیئر ٹیکر حکومت اگلی حکومت کے لیے کیا چھوڑ کے جاتی ہے, اگر تو ہم ایک اپنا ہوم گرون ریفارم کا پروگرام بناتے ہیں تگڑا اور اس کو آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے ہیں تو میں سپورٹ کرتا ہوں. اگر آپ سٹینڈرڈ پیکج آئی ایم ایف کا لے لیتے ہیں اگلے 3 سال کے لیے تو وہ ہمارے لیے سیاسی طور پہ بھی مشکل ہو جاتا ہے, معاشی طور پہ بھی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام تو بیل آؤٹ پروگرام ہے, یہ کوئی معیشت کو ریوائیو کرنے کا پروگرام نہیں ہے. معیشت تو ریوائیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلائزیشن اس کا ایک کمپوننٹ ہے, لیکن اس کی پالیسیاں تو ہمیں خود محنت کر کے بنانی پڑیں گی, خود سیکریفائز کرنا پڑے گا. آئی ایم ایف سے میں نے تو آج تک کسی ملک کی معیشت نہ تو ٹھیک ہوتے دیکھی ہے لانگ ٹرم میں, نہ ہی ان کا یہ مینڈیٹ ہے. وہ تو آپ کا ایک فسکل امبیلنس ٹھیک کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ہمیں اور ہمارے پالیسی میکرز کو آئی ہوپ بڑی کلیئرٹی اس کے اوپر ہونی چاہیے. اچھا سر, یہ جو انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں گیس کی, بجلی کی, باقی ضروری اشیاء کی, اچھا یہ سب کچھ ہماری ان پٹ کاسٹ میں اضافہ کرتی ہیں, کیا ہماری انڈسٹری ایکسپورٹ میں مقابلہ کر پائے گی دیگر انڈسٹریز کا اگر ہمارے ہاں ان پٹ کاسٹ اتنی زیادہ ہے؟ دیکھیں اس میں 3 فیکٹرز ہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو جس شرح سود پہ ہم پیسہ دے رہے ہیں اور شارٹ ٹرم دے رہے ہیں وہ ہماری انڈسٹری کے لیے فیزیبل نہیں ہے. جی. دوسرا بڑا فیکٹر آپ نے کہا یوٹیلیٹی کی پرائسز. تو اس کے اب ہمارے پاس 2 حل ہیں.
ایک حل تو یہ ہے کہ ہم جن انڈسٹریز کو سبسڈیز دے رہے ہیں یا پروٹیکشن دے رہے ہیں جو پاکستان کے حق میں اچھی نہیں ہے، وہاں سے ہم ہاتھ کھینچیں اور وہ پیسے سے سبسڈائز کریں جو ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے، جہاں پہ زیادہ ریٹرن آ سکتا ہے۔ دوسرا، ہمیں ایسی پالیسیوں کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی انڈسٹری کی طرف جائیں اور سروسز کی طرف جائیں جو انرجی کو لیس کنزیوم کرتی ہوں۔ جیسے آئی ٹی سروسز ہیں، وہ آپ 10 لیپ ٹاپس کے ساتھ چلا سکتے ہیں اور وہ آپ کی کئی ٹیکسٹائل ملوں سے کہیں زیادہ ریٹرن دے سکتی ہے۔ تو اب ہمیں انوویٹیولی سوچنا ہوگا، بٹ ایونچولی تو ہمیں انرجی کی پرائسز گرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو فاسل فیولز امپورٹڈ کے اوپر بناتے ہیں اس سے ہم اپنے مکس کو آلٹرنیٹ انرجی کی طرف موو کریں، اور دوسرا ہمارے پاس جو کاسٹ ہے شرح سود کی، اس کے اوپر تو جو 22% تو آپ کا اس وقت پالیسی ریٹ ہے، اگر 25-26 پہ قرضہ ملتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی بھی بزنس جو ہے اس کو سروس کرنے کی پوزیشن میں بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ سو اگلے 5 سال 3 سے 5 سال مجھے لگتا ہے کہ بزنسز کے لیے اور معیشت کے لیے خاصے مشکل ہیں، لیکن اگر ہم بیسک ریفارمز پہ سٹک کر جائیں اور حکومتیں اپنی لوز پالیسیز اور جو ہم بیکار کے انفراسٹرکچر ٹائپ پروجیکٹس میں پیسہ ڈالتے ہیں وہ نہ کریں اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج والی مشروعات کو ونر ڈکلیئر کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہوں، تو پاکستان انشاءاللہ معیشت ہماری صحیح سمت میں چل پڑے گی۔ بہت ہارون رشید صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ ناظرین، 2017 کے فیض آباد دھرنے کے کرداروں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ نگران وفاقی حکومت نے مشہور زمانہ دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے وقت کے وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو بھی طلب کر سکتا ہے۔ انکوائری کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ریٹائرڈ آئی جی اختر علی شاہ کمیشن کی سربراہ، جبکہ سابق آئی جی طاہر عالم اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان رکن کے طور پر کام کریں گے۔ وفاقی حکومت کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں انکوائری کمیشن کے ٹی او آر بھی طے کر دیے گئے ہیں، جن کے مطابق انکوائری کمیشن 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ انکوائری کمیشن ٹی ایل پی کی غیر قانونی مالی امداد کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کرے گا، جبکہ فیض آباد دھرنے کے حق میں بیان اور فتویٰ دینے والوں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی پبلک آفس ہولڈر قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب تو نہیں ہوا۔ انکوائری کمیشن فیض آباد دھرنے کے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن تجویز کرے گا، جبکہ کمیشن اس بات کا بھی تعین کرے گا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں، سرکاری ملازم یا اشخاص فیض آباد دھرنے میں ملوث تو نہیں۔ اس کے علاوہ انکوائری کمیشن پیمرا رولز کی خلاف ورزی کرنے والے کیبل آپریٹرز اور براڈ کاسٹرز کے خلاف تحقیقات کرے گا۔ کمیشن میڈیا اور سوشل میڈیا پر نفرت اور تشدد پھیلانے کی جانچ اور اس سے بچاؤ کی تجاویز دے گا، جبکہ پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دھرنوں، ریلیوں، احتجاج سے نمٹنے کی تجاویز بھی دے گا۔ اس سے پہلے فیض آباد دھرنا کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سب کو معلوم ہے کون سب کچھ کر رہا تھا، لیکن نام لینے کی ہمت کسی میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن عوام کی آنکھوں میں دھول بھی جھونک سکتا ہے اور ملک میں نیا ٹرینڈ بھی قائم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی تفتیشی چاہے تو ملزم سے سچ اگلوا سکتا ہے، اور اگر سچ سامنے نہ لانا ہو تو آئی جی بھی تفتیش کر لے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کمیشن ان افراد کو بھی بلانے کا اختیار رکھتا ہے جن کے نام پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم نے اپنے بیان میں دیے تھے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ کمیشن جسے چاہے طلب کر سکتا ہے اور اس بارے میں کسی کو استثناء نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید سے سوال کیا، آپ نے نظر ثانی اپیل دائر کیوں کی تھی؟ اس پر ان کے وکیل نے کہا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ سے کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، جس پر نظر
نظر ثانی اپیل دائر کی۔ اس پر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا کہ ملک کو مذاق بنایا جائے کہ جو دل چاہے کرے، پورے ملک کو نچوایا، پھر اوپر سے حکم آیا تو نظر ثانی واپس لینے کا کہہ دیا۔ نظر ثانی دائر کرنا تو ٹھیک ہے مگر 4 سال بعد واپس لینا عجیب فیصلہ ہے۔ چیف جسٹس نے شیخ رشید سے سوال کیا کہ آپ پھر سے عوام کی خدمت کریں گے یا گھر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ شیخ رشید جواب دینے کے لیے روسٹرم کی طرف بڑھے تو چیف جسٹس سے روک دیا اور کہا کہ ہم آپ سے نہیں آپ کے وکیل سے بات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس مقرر ہونا ہے اور کون سا دبانا ہے، عدالتیں اب ایسے نہیں چلیں گی۔ شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ آج کل تو عدالتوں کا یہی حال ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج کل نہیں، یہ مارچ 2018 کی بات ہو رہی ہے۔ جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ عدالتیں کنٹرول ہو رہی تھیں، یہ کیس اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ چیف جسٹس نے پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم سے بھی مکالمہ کیا کہ اپنے خدشات کو ابھی محفوظ رکھیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہر ادارے کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، ہم سے وہ کام نہ کروائیں جو کبھی 184 کی شک کے اختیار کا استعمال کر کے ماضی میں ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے 60 دنوں میں آپ کی بات سچ نکل آئے۔ سپریم کورٹ نے شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست بھی واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ بات کریں گے اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جناب حسن رضا پاشا صاحب نے۔ پاشا صاحب، جو کچھ کہا گیا ہے، جتنا اختیار اس کمیشن کو دیا گیا ہے، کیا وہ کمیشن اس حد تک اپنے اختیار کا استعمال کر پائے گا؟ کیا وہ تمام لوگوں کو بلا پائے گا کہ جس کا اختیار عدالت نے کمیشن کو دیا ہے؟ کیا انصاف ہو پائے گا سر؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا وہ حکومت پاکستان نے بنایا، اور حکومت پاکستان نے کمیشن ایکٹ کے تحت اس کی فارمیشن کی، اور یہ سارے اختیار اس کو ٹی او آرز کے ذریعے دیے گئے۔ اور جو اس سے بھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس بینچ نے اس کو انڈورس کیا، اور اس کے حوالے سے ابصار عالم صاحب نے جب خدشات کا اظہار کیا تو واضح طور پہ عدالت نے کہا کہ ہم پریزمپشنز پہ نہیں چلتے، آپ پریزمپشنز کی وجہ سے اس کو انڈو نہ کریں، بلکہ پازیٹیو رہیں اور یقین کریں کہ کمیشن آپ کی توقعات پہ پورا اترے گا اور قوم کی توقعات پہ پورا اترے گا۔ اسی وجہ سے جو انہوں نے سی ایم فائل کی تھی وہ اس پہ آرڈر لکھواتے وقت پھر ایک بینچ نے کہا کہ آپ پھر سوچ لیں، واپس لے لیں، زیادہ بہتر ہے، جس پہ انہوں نے واپس لے لی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپٹیمسٹک تھی سپریم کورٹ، بڑے پازیٹیو تھے، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ یقین ہے کہ کمیشن جو تشکیل دیا گیا ہے یہ پوری دیانتداری کے ساتھ تمام ان لوگوں کو شامل تفتیش کرے گا، ان کو بلائے گا، ان سے سٹیٹمنٹ لے گا اور پھر رپورٹ فرنش کرے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی ریکویسٹ پہ 22 جنوری ڈیٹ رکھی گئی اور 2 مہینے کا وقت دیا گیا اس کمیشن کو۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کمیشن کی ورکنگ جب پہلے دن جب انہوں نے نوٹسز ایشو کرنے ہیں وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس ڈائریکشن پہ کام کر رہا ہے۔ تو اسی لیے مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ کمیشن اتنا بااختیار ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان، کسی جرنل یا سابق وزیر اعظم سب کو طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ اس کمیشن کو ایک میسج بھی کنوے کر دیا گیا کہ آپ کے پاس اختیارات بھی ہیں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کمیشن کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے جب تک یہ اسرٹین نہیں کریں گے، ٹروتھ سامنے نہیں آئے گا، تو اس وقت تک شاید سپریم کورٹ آف پاکستان اس رپورٹ کو تسلیم نہ کرے اور کمیشن کو پھر یہ ایکسرسائز کرنی پڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو سر یہ بتائیے گا کہ ابھی کے لیے اس کمیٹی نے جو اختیارات اس کو مل چکے ہیں اس کا کینوس کتنا بڑا ہونا چاہیے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں، اس کا کینوس بہت وسیع کہہ سکتے ہیں، چونکہ ٹی او آرز آپ دیکھیں کہ 10 تھے اور ایک ٹی او آر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ اس کو دوبارہ ری نوٹیفائی کیا جائے گا، چونکہ یہ تو نوٹیفیکیشن اس کا گزٹ آف پاکستان میں آ گیا تھا۔ تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جن 9 اداروں یا 9 افراد نے یہ فائل کی ہے الگ الگ
ریویو پٹیشنز ان کو بھی شامل وہ اس کو بھی انکوائری میں شامل کریں، وہ آئیں اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ ریویو پٹیشنز فائل کی ہیں، کہ اچانک اکٹھی آ گئی ساری اور پھر واپس لینا شروع ہو گئے سارے. تو ویسے واقعی یہ چیز بھی اپنی جگہ پہ ایک حیران کن ہے کہ 9 آئیں ریویو پٹیشن، اور پھر جب اب 2019 کے بعد اب ان کی فکسیشن ہوئی اس کیس کی تو سب نے 1 بائی 1 واپس لینی شروع کر دی وداؤٹ اینی ریزن. تو یہ ایک ہے فیکٹر جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کنسرن ظاہر کیا کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس کے کہنے پہ سب نے دی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا پاکستان میں کبھی اس طرح کے انکوائری کمیشن کا کوئی نتیجہ نکلا ہے آج سے پہلے؟ دیکھیں کچھ کمیشن ایسے ہیں، مثلا حال ہی میں اسی ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا جس نے یہ انکوائری کرنی تھی کہ آڈیو لیکس کے حوالے سے جس کی سربراہی جو آج کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کرنی تھی. تو اس کو اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیس لگا کے اس کو ایک بینچ بنا کے تو وہ اس کو ریسٹیننگ آرڈر پاس کر دیا تھا. تو ابھی اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کمیشن کو روکنے کے لیے کوئی ریسٹیننگ آرڈر پاس کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا کوئی بینچ نہیں تشکیل دیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کوئی چیلنج کرے گا. ہاں اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر یہی بینچ دیکھے گا کہ کیا اس موقع پہ کمیشن کو ہم روک سکتے ہیں یا روکنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا آرڈر آئے گا جس طرح کے آڈیو لیکس کمیشن میں آیا ہے آرڈر. چلیں، بہت بہت شکریہ پاشا صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آگے بڑھیں گے ناظرین. شیخ رشید جس جماعت کے سربراہ ہیں، اسی جماعت کے تقریباً واحد کارکن بھی ہیں اور اس جماعت سے قومی اسمبلی میں پہنچنے والے واحد سیاستدان بھی شیخ رشید ہی ہوتے. اس کے باوجود ان کا سیاسی وزن اس قدر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں پہلے وزیر ریلوے رہے، پھر وزیر داخلہ بنائے گئے. شیخ رشید سیاسی پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں جو درست تو نہیں ہوتی لیکن دلچسپ ضرور ہوتی ہے. شیخ رشید کی سیاسی سرگرمیاں زوروں پر تھیں، وہ بولتے تھے تو ہر کوئی سنتا تھا، لیکن پھر حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے، جذبات بدل گئے. شیخ رشید کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. شیخ رشید کچھ عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو گئے. اب جب وہ دوبارہ نمودار ہوئے ہیں تو کلمہ پڑھ پڑھ کر یقین دلا رہے ہیں کہ چلے کے دوران ان پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، ساتھ ہی تشدد کرنے والوں کو معاف بھی کر رہے ہیں. میرے لے کے دوران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ جوڑ لیتے ہیں، میں 40 دن راؤنڈ چلے میں میرے ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا. میں نے ساری پولیس کو بھی معاف کیا ہے، جن لوگوں نے تشدد کیا ہے ان کو بھی معاف کیا ہے. شیخ رشید ہمیشہ ہی جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کا دم بھرتے رہے. اپنی سیاست میں اس گیٹ کے کردار پر اتراتے بھی رہے. گیٹ نمبر 4 کا ساتھ دینے پر فخر بھی کرتے رہے، لیکن اب انہیں نظر لگ گئی ہے. ساری عمر گیٹ نمبر 4 کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس میں لندن میں تھا اور ڈارچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے. میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی. جب کچھ عرصے تک شیخ رشید غائب رہے اور پھر انٹرویو دیا تو ان سے پہلا سوال یہی ہوا کہ اتنے وقت تک وہ تھے کہاں. شیخ رشید نے جواب دیا کہ وہ چلے پر تھے. شیخ رشید کا جواب ایسا تھا کہ اینکر کو پوچھنا پڑ گیا کہ کیا اس جواب پر یقین بھی کیا جا سکتا ہے. شیخ رشید نے بے بسی سے جواب دیا، آپ یقین کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. شیخ رشید فوج کا ترجمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے. پھر جب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر سوال ہوا تو جواب دیتے دیتے شیخ رشید آپ دیدہ سے ہو گئے. شیخ رشید موت کو محبوبہ، ہتھکڑی کو زیور اور جیل کو اپنا سسرال کہا کرتے تھے. ایک موقع پر ایس ایچ او کے ساتھ بھی اکھڑا ہوا رویہ اختیار کر لیا تھا، لیکن پھر ایک روز پیشی کے موقع پر انہیں ٹھوکر لگی تو پولیس والے کے گلے سے لگ کر رونے لگے.
شیخ رشید سیاسی پیش گوئیاں بھی کیا کرتے تھے لیکن ان کی ایک پیش گوئی بھی درست ثابت نہ ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے کبھی وہ کہتے تھے کہ نون میں سے شین نکل جائے گا، مطلب یہ کہ شہباز شریف نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر کہا نون میں سے میم بھی نکل جائے گا، مطلب یہ کہ مریم نواز بھی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ یہ تک کہا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، آصف زرداری کی سیاست ختم ہونے کی بھی پیش گوئی کی، اور آج نواز شریف اور آصف زرداری ملک کی ایک اہم سیاسی قوت کے طور پر موجود ہے۔ شیخ رشید نے الیکشن کی تاریخوں پر بھی بہت سی پیش گوئیاں کی، کبھی کہا الیکشن 90 دن میں ہوں گے، کبھی کہا 45 دن میں ہوں گے، کبھی یہ پیش گوئی کی کہ الیکشن 2022 میں ہوں گے، کبھی کہا کہ 2023 کے مارچ تک ہو جائیں گے۔ ان تمام پیش گوئیوں میں سے شیخ رشید کی ایک پیش گوئی بھی درست ثابت نہ ہوئی۔ شیخ رشید نے یہ پیش گوئی بھی کی تھی کہ تحریک انصاف حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اپوزیشن جماعتیں مطلوبہ اراکین اسمبلی کی حمایت ہی حاصل نہیں کر سکیں گی۔ یہ پیش گوئی بھی غلط ثابت ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوئی اور تحریک انصاف کی حکومت بھی ختم ہوئی۔ شیخ رشید سیاسی جلسوں میں اپنی شعلہ بیانی کے لیے بھی مشہور رہے۔ وہ جلانے، گھیرنے، مرنے، مارنے کی باتیں کرتے تھے، اداروں کو مخاطب ہو کر کہا کرتے تھے کہ فیصلہ چوکوں چوراہوں پر ہوگا۔ اداروں سے یہ بھی پوچھا تھا کہ انہوں نے جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا لانگ مارچ خونی ہونے کی بھی دھمکی نما تنبیہ کی تھی۔ لیکن اب شیخ رشید جوش و ولولے کی بجائے دھیمی گفتگو کرنے لگے ہیں۔ بات کریں گے ہم غزہ کے حوالے سے اس وقفے کے بعد۔ نہتے فلسطین کے خلاف جارحیت کا آج 40واں دن ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال پر اندھا دھند بم باری کے بعد زمینی حملہ کر دیا۔ صہیونی ٹینک کمپلیکس میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ محفوظ راہداری پر بھی شدید فائرنگ کی جا رہی ہے۔ اسپتال کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج بیسمنٹ تک پہنچ کر سرچ آپریشن کر رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے تیسرے بڑے پناہ گزین کیمپ شاطئ پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیل نے غزہ کی طرح مغربی کنارے پر بھی قہر ڈھا رہا ہے۔ طول کرم پر 15 گھنٹے مسلسل بمباری سے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، جبکہ ایک پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملے میں 7 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے۔ خان یونس میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 جبکہ جبالیہ میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مزید 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے غزہ سے فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب نے۔ جلال صاحب شکریہ آپ کا۔ اب تو اسرائیل نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے غزہ پر، الشفا پر بھی قبضہ کر لیا ہے، ٹینک گھسا دیے ہیں وہاں پہ، چیک پوسٹ بنانا شروع کر دیے ہیں وہاں پہ۔ اس وقت غزہ حماس کے کنٹرول سے باہر نکل چکا ہے؟ رحیم، سب سے پہلے بات تو میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو الشفا ہے، الشفا یہ ہسپتال صرف نہیں ہے، یہ پورا میڈیکل کمپلیکس ہے۔ اچھا۔ اور اس وقت وہ اسرائیل کی قبضہ میں آ چکا ہے۔ اسرائیل کی ٹینکیں، اسرائیل کی فورسز وہاں پر اس وقت موجود ہے، اور ہسپتال کو پورا مفلوج کر چکے ہیں۔ لگ بھگ جو جتنے بھی پیشنٹس اس وقت ہے وہ ان کو یہاں تک علاج بھی مہیا نہیں کیا جا سک رہا ہے۔ لگاتار جو میڈیکل کمپلیکس الشفا کا جو MS ہے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ لگاتار یہی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں اور ہمارے پیشنٹس کو بچایا جائے۔ اچھا سر، تو OIC کا اجلاس بھی بے نتیجہ نکلا، اب چیک پوسٹیں بنانا شروع کر دی ہیں۔ کوئی عرب ملک ریزسٹنس کریٹ نہیں کر رہا، کوئی نہیں روک رہا ان کو؟ سر یار میں عرض کروں نا آپ سے، مہربانی فرما کے OIC ہم تنگ ہو گئے اس نام سے یار۔ ہر پروگرام میں جہاں بھی جاتا OIC کا نام لیا جا رہا۔ OIC نے کیا کیا سر؟ کیا کرے گا؟ کیا کر سکے گا OIC؟ میں آپ کو بتا دوں، میری یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ جلال محمود کی بات ہے، یہ غزہ کے عوام کی آواز ہے۔ OIC نے کچھ نہیں کر سکا، آپ OIC کی باتیں کر رہے نہ۔ میں تو پہلا دن دیکھیے، آپ بھلے بے شک میری جتنی بھی پروگرامز ہیں، جتنی بھی چاہے وہ اسی چینل میں کوئی اور جتنی بھی چینلز ہیں پاکستان میں،
جو میں نے پیشگوئی کی ہے, جو میں نے کہا وہی ثابت ہوا ہے. OIC کچھ نہیں کرے گا اور نہ ہی کچھ کر سکتا, یہ ایک فضول ادارہ ہے. آج میں آپ کی توسط سے OIC سے میں اور میری عوام, غزہ کے عوام سے مطالبہ کر رہے ہیں, OIC سے صرف ایک کام کرے, بس ایک کام کر کے دکھائے. اس وقت جو 9 مولود 600 بچے ہیں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے اندر ہے, ان کو بچائے, بس اتنا کر لے. بس ہمیں تو اور کچھ نہیں ہے, وہ کر کے دکھائے, وہ نہیں کر سکے گا. ہمیرا OIC سے, میرا اور میرے عوام کا یہ مطالبہ OIC سے, آپ صرف اتنا کر لے کہ پانی پہنچا دے غریبوں کو وہاں پہ. آپ جنگ بندی کو چھوڑ دیں, آپ سب کچھ چھوڑ دیں. OIC کے اوپر یہ داغ ہے. یہ OIC کو شرم آنا چاہیے. جتنی بھی OIC کے اندر ممالک ہیں, ممبران ہیں, اب میں جو باتیں کروں گا بھلے آپ کی مرضی, آپ نشر کریں یا نہ کریں, کیونکہ آخر میں صحافی ضرور ہوں اور میرا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. لیکن میرا دل اور گردہ, میرا جگر جل چکا ہے, کیونکہ میری خاندان میں سے 44 شہید ہو چکے, 44 ہو چکے. میرے بہن بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے. میں آج آپ سے یہ, آپ کی توسط سے OIC سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنا چاہیے, شرم آنا چاہیے. تم امت محمد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یا نہیں ہے؟ تم لوگ واقعی امت محمد ہے یا کیا ہے؟ تم لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی خاموش ہے. قراردادوں پہ, بیاناتوں پہ, مذمتوں پہ کام چلا رہے ہو. بس شرم آنی چاہیے OIC کو, شرم آنی چاہیے ہر ملک کو جو OIC کے ممبر ہے. آپ کا ایک ٹھیک ہے سر, اس میں سے کچھ سینسر نہیں ہو سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم سب آپ کے دکھ میں شریک ہیں. جاتا وہ OIC, آپ ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتا دو اور, سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ OIC کے ممبران کو کہہ دیجیے گا کہ فلسطینی بچے کہہ رہے کہ ہم شہید تو ہو رہے ہیں ہم لوگ, لیکن ہم اس OIC کی شکایت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کریں گے کہ آپ کی امتیں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے, ان کے سامنے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچے, ہمیں 3 ٹکڑا کیا جا رہا تھا. OIC, یہ OIC کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل کا پالتو ہے. OIC کی بات کوئی نہ کرے مجھ سے. جناب یقین کیجئے آج آپ کا غصہ بھی بجائے, آج اگر آپ برا بھلا کہیں, جو مرضی کہیں, سب بجائے, کیونکہ آپ حق پہ ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی شکایت بالکل بجائے. 12,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں سر. اب جنگ بندی کی جا رہی ہے, اس جنگ بندی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سر مجھے ایک بات پر تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر بہت ایسی خبریں پھیلایا جاتا ہے جو ہمیں سمجھ میں آئی, یہ خبریں کہاں سے لاتے ہیں. پہلے بات تو جنگ بندی, کہاں پر جنگ بندی ہو رہی ہے؟ کوئی جنگ بندی نہیں ہے ابھی تک. اچھا نہیں, جنگ بندی نہیں ہو رہی, یہ مغربی میڈیا سر کہہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے آپ کو سے سوال پوچھا. آپ کا بہت شکریہ جلال صاحب, آپ نے وقت دیا. پروگرام ختم ہو چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.